السلام علیکم۔ اللہ ہم سب کو دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے اور دوسروں کا حق کھانے سے محفوظ رکھے۔ آج کا واقعہ شیخ اشرف مشتاق صاحب کا ہے۔ انہوں نے واقعہ مجھے انڈیا سے بھیجا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے شہر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ کچھ زیادہ انہوں نے بتایا نہیں کہ کہاں سے آ رہے تھے تو کدھر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم سفر کر رہے تھے تو ٹرین کا سفر بڑا لمبا تھا، تو مجھے بڑی الجھن ہوتی تھی، لمبے سفر سے بڑی مشکل ہو جاتی تھی، میں اوائڈ کرتا تھا کہ لمبا سفر نہ ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ میں بے چین تھا، بس کھاتے کھاتے باتیں کرتے ہوئے اور مسافروں سے ہلکی پھلکی بات کرتے ہوئے وقت میرا گزر رہا تھا، اور بڑا تنگ تھا، میں الجھا ہوا تھا، یار جلدی سے ہو جائے سفر۔ کہہ رہے کہ اب اسی دوران مجھے بیٹے نے کہا کہ ابا آپ سو جائیں۔ کہہ رہے میں نے کہا نیند آئے گی نہیں، بے چین ہو اتنا، کہ آپ سو جائیں، میں آپ کی کمر تھپ تھپا دیتا ہوں۔ تو پھر وہ سو گئے۔ اب یہ ان کو نیند بھی کہہ رہی کہ مجھے آ گئی اچھی، اور میں نے کہا کہ یار مہربانی کرنا جب اسٹیشن آئے تو تب بھی اٹھانا مجھے، اور دیکھنا یہ جو اونچی اونچی آوازیں لگاتے ہیں نا ٹرین میں کہ چائے یہ وہ پاپڑ کھڑا کرا رہے، یہ بوتل پی لو، تو یہ اونچی آواز نہ لگائیں، یہاں ڈبے سے ہیں تو دیکھنا ہمارے یہاں پہ نہ کوئی کھڑا ہو کے لگائے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے آپ آرام کریں، میں دیکھتا ہوں۔ اب کہہ رہے کہ مجھے بچے نے اٹھا دیا جب ہمارا اسٹیشن آیا۔ کہہ رہے اب اپنا سامان کٹھے کرتے کرتے نا وہاں پہ ایک اور بھی بیگ ان کو نظر آ گیا۔ اب جب وہ ان کو بیگ نظر آیا تو انہوں نے کہا یار یہ اپنے بیگ جیسے ہی بیگ ہے، تو یہ اپنی یہاں پہ سامان کے بیچ میں کسی نے رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پہلے تو ان کا دل ہوا کہ کسی سے پوچھیں، پھر کہہ رہے کہ پتہ نہیں میرے دل میں اتنی شدید لالچ سی آ گئی کہ جیسے مجھے کوئی ٹارگٹ مل گیا ہو کہ سامان اٹھا کے نا میں لے کے بھاگ جاؤں جلدی سے۔ کہہ رہے ہیں پھر وہ ایسا ہی کیا، میں نے وہ سامان اٹھایا اور اس کو خود ہی پکڑا، کسی کو پکڑایا نہیں، وہ جو اپنے والا بیگ تو بچے کو پکڑا دیا، اور جلدی جلدی اٹھا کے وہ سامان میں اپنی ٹیکسی تک لے گیا، اور پھر وہ گھر ہم پہنچ گئے۔ اب جب گھر پہنچے تو مجھے بڑا زیادہ تھا کہ یار دیکھوں یہ کیا ہے اتنے بڑے بیگ میں، یہ کیا چیز آ گئی ہے۔ اب ان کا دل کر رہا بار بار، لیکن وہ بچے کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں، کبھی بیوی اس کمرے میں، جیسے سفر سے آنے کے بعد لوگ گھر کی تھوڑی سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا سامان سیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی چلے جاؤ یہاں کمرے میں، مجھے سانس لینے دو، تو میرے سر پہ نہ سوار ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے دور کیا بچوں کو ذرا۔ کہہ رہے پھر میں نے اب اس بیگ میں دیکھا تو اس بیگ میں 4 سونے کے سیٹ پڑے ہوئے تھے، اچھے خاصے، کہہ رہے کہ وزنی تھے، کہہ رہے کم از کم 5 تولے کا تو ایک ہوگا یا شاید زیادہ کا، اور 7 کنگن بھی تھے، کہہ رہے اچھا خاصا سامان تھا۔ کہہ رہے کہ پہلے میرے دل میں ہوا یار ذرا یہ میرا ہے نہیں تو میں کیوں رکھوں، لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ اتنی بڑی لاٹری لگ گئی ہے تو کیوں اپنے آپ کے ساتھ اس طرح ظلم کروں میں۔ پھر ان کا ہوا کہ جا کے نا اسٹیشن ایک چکر مار کے آتا، تو انہوں نے وہی اپنے کبرڈ میں رکھا، لاک وغیرہ لگایا اور اسٹیشن چلے گئے۔ اب جب اسٹیشن گئے تو وہاں پہ ہنگامہ ہو رہا ہے، ایک فیملی نے ہنگامہ کیا ہوا اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے، اور ریلوے پہ وہ جو ریلوے انتظامیہ تھی اس کے اوپر چڑھے ہوئے کہ جی یہ کیا ہے، ہمارا سامان، ہمارا بڑا قیمتی سامان، ریلوے کی پٹری پہ وہ لیٹے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ نا کہ ہم لوگ یہاں پہ نیچے آ جائیں گے، تو یہ بڑا بلیک میل کر رہے اپنی طرف سے ریلوے والوں کو نا کہ آپ لوگوں نے ہمارا سامان غائب کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ میں اندر سے خوش کہ چلو یار یہ تو بات کسی طریقے سے بھی میرے پہ نہیں آئی، اور اب اتنے بندے سوار ہوتے ہیں ریل گاڑی میں، اب انتظامیہ ہر کسی کے گھر جا کے تو نہیں چیک کرے گی اگر یہ کوئی پولیس کمپلین بھی کروائیں تو ایسا ہی ان کو ہوا۔ لیکن انہوں نے جب وہاں پہ اس عورت کو دیکھا تو جو بہت زیادہ رو رہی تھی، جو ان بچوں کی اس میں اس کی 2 بڑی بیٹیاں تھیں اور ایک چھوٹی بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا اس کا۔ اب یہ کہہ رہے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ بد دعائیں دینے لگ گئی نا، اونچی اونچی تھی تو وہ ہندو ہی، کہہ رہے ہیں لیکن بد دعائیں دے رہی کہ تمہیں کبھی شانتی نہ ملے، اور ہندی میں الفاظ بولے، مجھے اتنی سمجھ نہیں آتی ہندی، تو انہوں نے یہی کہا کہ تمہارا جو سکون ہے وہ خراب ہو جائے، تمہیں چین نہ آئے، تمہیں سکھ نہ ملے، یعنی اتنا زیادہ کہ تم بےتاب ہو اور تم اپنی زندگی خود ہی ختم کر لو، آتما ہتیا کر لو اپنی۔ انہوں نے یہی والی چیز کی۔ کہہ رہے کہ وہ بد دعائیں اس نے اتنی زیادہ دیں، اور پتہ نہیں کیا تھا مجھے کہ میں بھی کھڑا سن رہا تھا اس کی بد دعائیں۔
کہہ رہے کہ اب میں نے واپسی کا رخ موڑا اور میں گھر آ گیا. اور خیر مجھے بڑی خوشی تھی کہ یار اتنا بڑا ہاتھ میں نے مار لیا. حالانکہ میں چور نہیں تھا, لیکن کہہ رہے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا بڑا اچھا داؤ لگ گیا. اب اسی طرح میں نے اپنے سنیارے دوست کو کال کی, میں نے کہا اس طرح سونا ہے, تو کہتے ہیں یہ لے آئیں آپ. کہہ رہے ہیں بڑا پرانا کالج کا دوست تھا, اس نے کہا لے آؤ. کہہ رہے ہیں پھر اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کی قیمت تقریباً 12 لاکھ روپے بن رہی ہے, تو آپ لے لیں میرے سے. کہا یار صحیح سی لگاؤ. اور کہتا بنتی تو جی 15 ہے, لیکن آپ کو بھی بس پتہ ہے آج کل جو حالات اور جو سسٹم یہ وہ, تو میری بھی بڑی محنت ہوگی آگے. تو کہتا اچھا چلو تم مجھے 14.5 دے دو. وہ کہتا ہے آپ 14-20 لے لیں. کہا چلو ٹھیک ہے 14-20 دے دو. اب اس طرح یہ پیسے لے کے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بڑے کام میں نے کروا لیے. گھر کا اوپر والا پورشن ٹھیک کرانا تھا, اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں اتنے پیسوں میں انڈیا میں بہت کام ہو جاتے ہیں. تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ ہمارے یہاں پہ تو اتنے کام نہیں ہوتے, یہ تو بلکہ اماؤنٹ شاید بہت کم ہو ہمارے لیے. لیکن کہہ رہے ہمارے ملک میں بہت کچھ ہو جاتا. اتنے میں کہہ رہے میں نے اپنے گھر کی سیٹنگ کرائی, اپنی گاؤں کی زمینوں کے کوئی مسئلے تھے وہ حل کروائے, اور اس کے علاوہ معاملات صحیح کر کے بھی میرے پاس 3 لاکھ روپے بینک میں ڈپازٹ تھے. کہہ رہے کہ میں بڑا خوش کہ یار میری دیکھو لک کیسے قسمت چمکی. یعنی پھر پتہ نہیں مجھے اس عورت کی نا بددعائیں سی یاد آ رہی نا, کہ تجھے شانتی نہ ملے, تجھے میرا شراب ہے, یہ وہ جو ریلوے انتظامیہ کو اور اس وہ جو وہاں پہ ٹکٹ کلیکٹر تھا اس کو بددعائیں دے رہی تھی, وہ یاد آ رہی. اور کس طرح وہ بے چین تھی, اور اس نے بچے اپنے پٹری پہ لٹائے ہوئے تھے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. کہہ رہے وہ والی چیزیں یاد آئیں مجھے. لیکن میں نے کہا چھوڑو یار, کیا کون سی وہ کوئی اور تھی, ہندو ہی تھی تو تھی, کون سی بددعائیں کوئی کسی کی لگتی ہیں, جانے دو. کہہ رہے اب اسی طرح 2 مہینے گزر گئے. مجھے خیال تو وہ روز آنے لگ گیا تقریباً رات کو. کہہ رہے ہیں کہ میں ایک صبح اٹھا, ان کے باقی گھر والوں نے بھی ان کو بڑا کچھ بتایا تھا, تو وہ بھی انہوں نے انکلیوڈ کر کے بتایا. کہہ رہے ہیں کہ میں ایک صبح اٹھا تھا تو میں اپنے گھر میں ہی, لیکن مجھے اپنی آنکھوں سے اپنا گھر نہیں, وہ کوئی اور جگہ نظر آ رہی تھی. کہہ رہے کہ اب میں پریشان, میرا گھر ہے, مجھے یہ میں کون سی جگہ پہ ہوں. میں گھر والوں سے پوچھ رہا میں کہاں ہوں, تو گھر والے بھی لگ رہا کہ کوئی اور میرے سے بات کر رہا. میں انہیں کسی اور ناموں سے بلا رہا, انہیں کچھ اور کہہ رہا, انہیں کوئی اور باتیں ان سے کرنے لگ گیا. کہہ رہے کہ اسی طرح مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی, اور جب میں اٹھوں تو محسوس کروں کہیں اور ہوں, لیکن میں تھا اپنے گھر میں اور مجھے گھر والے بھی کوئی اور لگیں. کہتے ہیں اب یہ باتیں تو ادھر تک ہی رہتی تو تھا, لیکن اب میں باہر نکلنا شروع ہو گیا گلی محلوں میں نا. تو گلی محلوں میں میرے بچے بھی مجھ سے غصہ کرنے لگ گئے کہ آپ باہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دیتے ہیں, اور سڑک کے کسی دکان کے کسی بھی کنارے پہ آپ پیشاب کر دیتے ہیں, اور گندے غلیظ ہو کے گھر میں آ جاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ میری ایسی حالت ہو گئی تھی کہ میرے بچے مجھے مارتے بھی تھے. کہتے ہیں کہ میرے بچوں نے اکثر مجھے مارا کہ ان کو باہر نہیں جانے دینا, ہماری عزت ہے باہر. تو کہہ رہے ہیں کہ پاگل خانے میں ہم اس لیے نہیں داخل کرا سکتے تھے کیونکہ اچھی خاصی پینشن آتی تھی والد صاحب کی, تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان کو گھر میں ہی رکھیں, ان کو, اور پاگل کو تو نہیں نا پینشن ملتی. اب اسی طرح ان کے معاملات ہونا شروع ہو گئے, لیکن بہت واضح ہو گیا. وہ اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑتے کہ مجھے باہر نکال, اور ان کو تب سمجھ آتی جب کوئی ان کے کان کے بہت قریب جا کے بولتا کہ میں انور ہوں, میں علی ہوں, میں فلانا ہوں, جو ان کے بیٹے تھے. تو کہتے ہیں ان کو جا کے سمجھ آتی. اس کے علاوہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کچھ. دور سے ان کو لگتا کہ کوئی اور میرے سے بات کر رہا ہے, اور اکیلے بھی آپس میں باتیں کرتے رہتے, کوئی ہو نہ ہو, رات کو اٹھ کے باتیں کرنا شروع ہو گئی. یعنی پورے کے پورے پاگل ہی ہو گئے. ان کو لگتا ہی نہیں کہ گھر, بہت کان کے قریب جا کے بات کرو تو ان کو تھوڑا سمجھ آتا, باقی نظریں ان کی اوپر کی طرف ہی رہتی. کہہ رہے ہم نے بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا, بہت سارے حکیموں کو دکھایا, کہہ رہے بہت سارے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا, بہت خرچہ کیے, لیکن نہیں, کچھ نہیں ہوا. کہہ رہے ایک دن نا وہ رات کو نا ایسے ہی رو رہے تھے نا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے, مجھے اپنے بیوی بچوں کے پاس جانا ہے. کہہ رہے کہ والدہ نے ان کے کان میں کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھی ہوں, میں آپ کی وائف ہوں, گھر میں نہیں ہے کوئی, تو آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے. کہہ رہے کہ اس کا شراب تو لگ گیا مجھے, اس کا شراب تو اس کی بدوا لگ گئی نا مجھے. تو کہہ رہے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے پھر پورا واقعہ بتایا کہ یوں وہ بیگ. کہہ رہی ہاں میں نے بھی دیکھا تھا, 2 براؤن بیگ تو تھے وہاں پہ, تو میں وہی دیکھ رہی تھی کہ 2 کیسے ہو گئے, لیکن
پھر میں نے سوچا شاید آپ نے وہاں سے کوئی خریداری کی ہو. تو انہوں نے بتایا کہ اسی طرح نا میں بیگ لے آیا, اس میں ان کا سامان تھا, تو ان کے ساتھ میرے سے زیادتی میں نے کر دی نا, جان بوجھ کے بھی اور کچھ تھوڑی غلطی سے بھی. تو وہ کہہ رہی کہ اب وہ کوئی ان کا عطا پتہ ہے. خیر کہہ رہے کہ وہ بیگ دکھائیں مجھے. بیگ انہوں نے بہت تلاش کیا, بیچ میں کوئی ایک آدھا کارڈ پڑا ہوا تھا, اس سے بھی خیر کوئی انفارمیشن نہیں پتہ لگی انہیں. لیکن جو ان کے بنوئی تھے وہ ریلوے میں تھے. تو ان کی بیگم نے سارا ماجرا بتایا, تو انہوں نے کہا کہ معاملات کچھ ہو سکتے ہیں اس میں ہیلپ کے, کوئی مدد ہو سکتی ہے, کوئی یہ ان تک رابطہ پہنچ سکتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ آ جائیں ہمارے گھر میں, ہم سے بات کر لیں, ہم سارے پیسے انہیں واپس دے دیں گے. میرے سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ باہر ہم کتنے ذلیل ہو چکے ہیں, گلی محلوں میں, گھر میں بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان پہ, ان کی حالت نہیں ہے, نہ روٹی کھاتے ہیں نہ بات کرتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, اوپر دیکھتے رہتے ہیں. کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں, کہہ رہی کہ میں نے روتے روتے بھائی کو بتایا. بھائی نے کہا بڑا مشکل ہے, لیکن ان کے کوئی آگے واقف تھے پولیس میں, اور وہ بھی بڑی پوسٹ میں تھے ریلوے کی نا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پتہ کرواتا ہوں. اب پتہ کروایا تو اللہ کرتے کہ اس فیملی کا پتہ چل گیا نا انہیں. تو انہوں نے اس فیملی سے بات ہی, کہتے ہیں کہ میں اس فیملی کے سب بندوں کو جانتے ہیں, لیکن ہم ان کا نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی سٹوری سنائیں. تو انہوں نے اپنا واقعہ یہی آگے بتایا کہ پھر ہم نے ان کو بڑی منتیں کر کے ہم نے کہا آپ جہاز کا ٹکٹ لے لیں, آپ یہاں پر آ جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم کیوں آئیں آپ کے پاس, ہمارے اپنے حالات بڑے خراب ہیں. انہوں نے کہا آپ آ جائیں, آپ یہاں آ کے رہ لیں تھوڑا عرصہ, آپ کے حالات کے لیے ہی آپ کو بلا رہے ہیں. خیر وہ بڑی منتوں ترلوں کے بعد وہ فیملی آ گئی وہاں پہ. ان کو جب واقعہ پورے کا پورا بتایا کہ یوں تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے یا سال پہلے کے درمیان کا کوئی ٹائم, تو آپ کا اس طرح ایک بیگ, تو اس عورت کو فوراً غصہ آ گیا جب پورا واقعہ سنا کہ میرے میاں نے, کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے میاں کو مارنے کے لیے اٹھی نا وہ اور اس کا بچہ نا. میں نے منع کیا اور میرے بچوں نے بھی منع کیا, کہا کہ آپ رک جائیں نا, ہم نے بلایا تو کوئی آپ کی مدد ہی کریں گے نا. کہہ رہے ہیں کیا مدد, تمہاری وجہ سے ہماری 2 بچیوں کی ایک ہی گھر میں شادی کی بات ہوئی تھی, کیونکہ ان کے وہاں جہیز کا بہت زیادہ سسٹم ہے. خیر سسٹم تو پورے معاشرے میں کہ اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی, اس کے بغیر بارات واپس چلی جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ بس اسی طرح ہوا, میری بچیوں کی بارات واپس چلی گئی, تو میں شادی کے لیے لائی تھی انہیں, تو معاملات ہونے تھے یہاں پہ لیکن نہیں ہو سکے, تو ہمارا گھر برباد کر دیا آپ لوگوں نے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے, اور کوئی دنیا کی ایسی غلطی نہیں ہے جو سدھاری نہ جا سکے. کہہ رہے میرے شور کی جو حالت ہے آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ اوپر دیکھ کے باتیں کیا کر رہے ہیں, کیا کس سے باتیں کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ, لیکن آپ کوئی مہربانی والا سلسلہ کریں, کوئی معافی تلافی والا سلسلہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا عرصہ ہم لوگ ہندوؤں میں ہی رہے, تو ہم لوگوں کو بڑی نالج تھی ان کی کتابوں کی, ان کے مذہب کی. کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے مذہب کے حوالے دیے کہ یہ دیکھیں جی آپ کے بڑے نے تو یہ غلطی معاف کر دی تھی, آپ کے بزرگوں نے تو یہ غلطی معاف کر دی تھی, تو آپ بھی کوئی ہمت کریں. کہہ رہے ہیں ہم خمیازہ دیں گے, جو آپ کی حالت ہے ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, چاہیں تو آپ میرے بیٹے کے ساتھ شادی کروا دیں اپنی بچی کی. یہ کہہ رہی کہ میں اتنی تکلیف میں آ گئی تھی اپنے شوہر کی حالت دیکھ کے. میں نے کہا میرے بچے کی, اور وہ بیٹا بھی تیار ہو, کہہ رہا ٹھیک ہے جی جیسے میرے ماں باپ کہیں, میں اپنے والد صاحب کی آپ بس معاف کر دیں. اس نے کہا کہ آپ لوگ تو مسلمان ہیں, تو ہم تو ہندو, تو اس طرح تو نہیں شادی ہو سکتی, اور میں نہیں کروا سکتی, اور آپ مجھے کوئی فورس کو. کہہ رہے ہم فورس نہیں کر رہے, ہم صرف معافی چاہ رہے ہیں. آپ کو اگر پولیس میں مقدمہ بھی کرنا ہے تو کر دیں. لیکن پھر انہوں نے کہا مقدمہ کرنے کے بعد بھی پولیس والے ہمیں یہی کہیں گے کہ آپ کی چیز آپ کو واپس کی جائے, اور زیادہ سے زیادہ سزا دے دیں گے کوئی 1-2 سال کی. کہہ رہے ہیں لیکن پاگل کو تو نہیں سزا ہوتی, کوئی رحم کریں. کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس عورت کے پیروں کو ہاتھ لگا دیا. ان کی وائف کہتی ہے کہ مدد کر, تو پلیز میری بات سن لو. کہہ رہے ہیں اس عورت کے دل میں رحم آیا, اس نے کہا ٹھیک ہے جتنا ہے تو آپ کو نے میرا نقصان کیا اتنا واپس کریں. کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ کر دیں گے. انہوں نے جو ان کی گاؤں کی زمین تھی وہ بیچنے کے لیے بیٹے کو بھیجا, تو بیٹا کہہ رہا وہاں کوئی سرکاری کام ہو رہا تھا, تو زمین کی ڈبل ٹرپل قیمت لگ گئی. یعنی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا, کیونکہ اچھائی کی طرف انہوں نے قدم بڑھایا, اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ آ گئی. یہ یہی کہہ رہے تھے. کہہ رہے پھر ہم لوگوں نے زمین بیچی, ہمیں فائدے میں بک گئی, اور ان کے ہم نے پیسے بھی دے دیے اور زیادہ بھی دیے,
اور یہاں تک ذمہ داری لی کہ بچیوں کی شادی کا خرچہ بھی ہوا تب بھی 5 لاکھ تک ہم لوگ ذمہ داری اٹھائیں گے، کیونکہ بڑے لوگ تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ ان کی وائف نے کہا 5 لاکھ تک میں ذمہ داری اٹھاؤں گی، بلکہ جتنا ہو سکا کریں گے ہم، لیکن تم معاف کر دو۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کر دیتی ہوں۔ تو انہوں نے معاف کر دیا، اور اس کے بعد ان کے گھر پہ ایک مالی کام کرنے آتا تھا، وہ کسی اور گھر میں بھی کام کرنے جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ جی وہاں پہ وہ رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو آپ سفارش کریں تو ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کرتی ہوں سفارش۔ تو یہ جو اشرف صاحب کی بیوی تھی، انہوں نے سفارش کی کہ بڑے اچھے ہیں جی ان کے گھر آپ شادی، تو انہوں نے کر لی۔ وہ انہوں نے کہا جی آپ نے کہہ دیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم تو 24 سال سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ان کی ایک بیٹی کی وہاں پہ شادی ہو گئی، اور باقی کی بھی کہیں بات بانی گئی، یعنی ان کے جو مسئلے تھے وہ سلجھ ہی گئے۔ خیر ان کو راضی کر کے بھیجا انہوں نے، لیکن کہہ رہے کہ میری شوہر کی وہی حالت، وہ باہر جانے کے لیے ترستے اور مجھے کان میں ان کو بول کے سمجھانا پڑتا، وہی اوپر دیکھ کے باتیں کرتے پاگلوں کی طرح، کبھی دیوار کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کبھی باہر جانے کے لیے روتے تو کبھی اپنا آپ گندا کر لیتے۔ بہت ہی خراب ان کی حالت، کسی اور دنیا میں باتیں کرتے۔ کہہ رہے اب میرے چھوٹے بیٹے سے یہ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ کہہ رہا کیا کروں۔ پھر اب سن رکھا تھا ہم نے، کافی جگہیں تھیں انڈیا میں جہاں پہ کہ دعا پوری ہوتی ہے تو منتیں، کچھ ایسا ہم نے سنا ہوا تھا۔ کہہ رہے وہیں کے کوئی گدی نشین تھے، کوئی جلسہ ان کا ہو رہا تھا، تو وہاں پہ جدھر وہ سٹیج پہ تقریر کر رہے تھے، کہہ رہے کہ میرے بیٹے نے ان کے گارڈ سے، وہ جو باہر پولیس لگی ہوئی تھی ان سے مار بھی کھائی، اور اندر وہ جو گارڈ تھے ان سے بھی مار کھائی، لیکن کسی طریقے سے وہ جو وہاں پہ تقریر کر رہے تھے کوئی پیر صاحب، ان کے جا کے پیر پکڑ لیے، تو انہوں نے بڑے پیار سے اٹھایا، کہا کیا ہوا ہے؟ تو کہہ رہے کہ وہ جو میرا بیٹا تھا وہ رونا شروع ہو گیا، کہتا کہ میرے سے کچھ بولنا ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ہوا۔ کہہ رہے میں پھر وہ پیر صاحب تھے ان سے میں نے کہا اگر میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، اگر آپ ہمت کر لیں تو میرے گھر ایک بار آ جائیں، میرے سے مسئلہ بتانے نہیں ہو رہا، میرے حلق اٹک رہا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں۔ وہ پیر صاحب بڑے اچھے تھے، وہ ان کے ساتھ آ گئے، انہوں نے بڑے پیار سے گلے سے لگایا ہوا میرے بیٹے کو، اور اب گھر میں وہ دونوں آ رہے ہوں، اور انہوں نے میرے میاں کو دیکھا۔ وہ سب سے پہلے تو انہوں نے جیسے کسی پہ ترس آتا ہے، کسی پہ رحم آتا ہے، کسی پہ محبت آتی ہے، اس طرح ان کے منہ پہ ہاتھ پھیرا اور کہا انہیں بٹھا دو۔ تو کہہ رہے کہ وہ جو میری امی تھیں انہوں نے ان کے کان میں کہا کہ بیٹھ جائیں، ان کو سمجھ آئی، وہ بیٹھ گئے۔ تو اب پیر صاحب نے پڑھائی شروع کی، اور کافی دیر معاملات چلتے رہے، پڑھائی چلتی رہی، کافی دیر وہاں پہ آیتیں پڑھی گئیں، صورتیں پڑھی گئیں، اور پھر اللہ کی کرنی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو آواز دینا شروع کر دی، انہوں نے کہا انور، علی، مقصود، سعید، کدھر ہیں میرے بچے؟ کہہ رہے کہ 1-2 بھائی تو ہمارے باہر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ لیکن جو گھر میں تھے انہوں نے گلے لگایا، اور میری بیٹی بھی آ گئی، اس نے بھی پیار کیا کہ اس کے ابو ٹھیک ہو گئے، اور بچوں نے معافی مانگی کہ ابو ہم آپ پہ ہاتھ اٹھاتے رہے، لیکن معاملات ہی اتنے خراب ہو گئے تھے، اب ہم کیا کرتے؟ وہ کہتے کوئی بات نہیں بچوں، سب کو میں نے معاف کر دی ہیں، تو مجھے بھی معاف کر دو۔ کہہ رہے کہ بالکل ہی ایکٹیو ہو گئے، صحیح ہو گئے، اور ہماری یہ خوشی تھی جو ہمیں واپس مل گئی۔ کہہ رہے پھر پیر صاحب کو بھی معاملہ بتایا، تو پیر صاحب نے کہا دیکھو ظلم تم نے کیا۔ وہ کہہ رہے پر وہ تو ہندو تھی۔ کہہ رہے ہندو ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، چاہے کسی کا کوئی مذہب ہی نہ ہو، کہہ رہے اب جانور کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن کسی پہ آپ ظلم نہیں کر سکتے۔ کہتے جب کسی پہ آپ ظلم کرتے ہیں، کوئی مظلوم بنتا اور وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی بددعائیں اوپر تک جاتی ہیں اور وہ اثر رکھتی ہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی ہندو پہ یا کسی کرسچن پہ یا کسی پہ بھی جو آپ کے مذہب سے دور ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرے۔ کہتے ہیں کہ بلکہ ان کی زیادتی روکنے کے لیے آپ اگر کچھ کریں تو اس پہ بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر زیادتی کریں تو اس پہ بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے جتنا کسی کے ساتھ بھی زیادتی۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ظلم کیا، آپ نے زیادتی کی، آپ نے کسی مظلوم کی بددعائیں لی، تو اس کا یہ اثر ہو گیا کہ میں خود دیکھ کے پریشان ہوں کہ کس حد تک آپ کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا میں بڑا شرمندہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس شرمندگی کو قائم رکھیے گا اور کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہ ہونے دیجیے گا، اور ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئیے گا چاہے وہ جو مرضی۔ کہتے ہیں یہ میرے سے وعدہ کرنا آپ۔ کہتے ہیں پورے گھر نے وعدہ کیا کہ جی ہم ساتھ دیں گے، اور کہہ رہے ہیں کہ اب باقاعدہ ہم ایک تنظیم چلا رہے ہیں اپنے علاقے میں، کہ علاقے کا انہوں نے زیادہ ڈسکلوز نہیں کیا میرے سے،
تو علاقے میں تنظیم چلا رہے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ لازمی جاتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونے دیتے, چاہے وہ جو جس مرضی چیز سے تعلق رکھتا ہو, جس مرضی مذہب سے. کہتے تو بس پیر صاحب چلے گئے اور پھر ہمارے گھر کے حالات بہتر سے بہترین ہو گئے. کہہ رہے اب ہمارے ابو بالکل ٹھیک ہیں, صبح ماشاءاللہ سے جاتے ہیں, اپنی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, اور صحیح ہمارے گھر کے حالات بالکل A1 ہو گئے جیسے پہلے تھے. اور والد صاحب کبھی وہ چیز یاد کر کے اس بات پہ ابھی بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ میرے سے کتنا بڑا ظلم ہوا. بس یہی تھا جی آج کا واقعہ. باقی میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.